اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ الثانی مفہوم الوصف، موضوع البحث المقصود بالوصف ہنا ما یعم النعت وغیرہ فیشمل الحال والتمییز ونحوہما مما يصلح ان يكون قيدا لموضوع التکلیف كما انه يختص بما اذا كان معتمدا على موصوف فلا يشمل ما اذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإن مثل هذا يدخل في باب مفہوم اللقب۔ ہماری گفتگو آج مفہوم وصف کے بارے میں ہے۔ مفہوم کی بحث ہم نے جب شروع کی تو ابتدا میں ہم نے مفہوم کو تقسیم کیا مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت کی طرف، اور سب سے پہلے مفہوم شرط کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ آج جو مفہوم مخالف کی دوسری قسم ہے مفہوم وصف، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی موصوف یہ سمجھ لیں کہ مثلا ایک ہوتا ہے موصوف، ایک صفت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر خود کتاب میں بھی ایک مثال موجود ہے، اکثر علماء بھی یہی مثال دیتے ہیں کہ مثلا فی الغنم الصائمۃ زکوۃ، تو یہاں غنم موصوف ہے، الصائمہ سین کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی موصوف، جیسے یہاں پر غنم ہے، بھیڑ ہے، اگر کوئی موصوف مقید ہو ایک وصف کے ساتھ، یہاں موصوف کیا ہے؟ غنم، مقید کس کے ساتھ ہے؟ صائمہ۔ خوب، یعنی وہ جو ایسی بھیڑ جو بیابان میں چرتی ہو، وہاں کی گھاس کھاتی ہو، گھر میں نہ ہو۔ صائم کہتے ہیں جو گھر میں بالآخر اس کو چارہ نہ ڈالا جائے، گھر میں کچھ نہ کھائے۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ موصوف اگر مقید ہے ایک وصف کے ساتھ، اور اس کے بعد جب مقید ہے، اب ہم حکم کر رہے ہیں یا حکم ہو اس کے لائے، اس موصوف کے لیے، کہ مثلا یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ حکم ثابت ہے اس منطوق کے لیے، کہ مثلا منطوقاً ہم کہتے ہیں کہ یہ جو غنم ہے، یہ جو بھیڑ ہے، اگر باہر بیابان میں علف کھانے جاتی ہے، گھر میں نہیں چرتی، باہر جاتی ہے، اس کی غذا بیرونی ہے، گھر والی نہیں ہے، اس انداز سے میں کہوں تو کہتے ہیں وہ جو ایسی بھیڑ ہے صائمہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ تو ہے منطوق، جیسے آپ نے منطوق اور مفہوم کی تعریف پڑھی ہے، یہ منطوق ہے۔ یہاں اس جملے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑ جو باہر چر رہی ہے، گھر میں نہیں کھا رہی، گھر میں اس کی غذا نہیں ہے، گھر میں وہ بالآخر تامین نہیں ہو رہی، باہر سے وہ سسٹم اس کا ہو رہا ہے، تو یہ اس کا منطوق ہے، اس پر زکوٰۃ آپ کی واجب ہے۔ تو جب یہ جملہ ہم نے دیکھا کہ فی الغنم الصائمۃ زکوۃ،
آیا اس کا مفہوم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جب یہ صفت ختم ہو جائے، جب یہ صفت نہ ہو، یعنی صائمہ والی صفت نہ ہو، گھر میں چرے، گھر میں کھائے، آیا پھر زکوٰۃ ہے یا پھر زکوٰۃ نہیں ہے؟ یعنی آیا اس کا مفہوم اس بات پہ دلالت کرتا ہے وہ غنم، وہ بھیڑ جو گھر میں کھاتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، آیا اس سے مفہوم نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں بحث ہے ہماری، عنوان بحث واضح ہو گیا، روشن ہو گیا۔ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری جو بحث ہے، جو وصف کی ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، اس کی 3 خصوصیتیں اگر اس میں ہوں گی تو یہ بحث ہوگی، تب جا کے یہ مورد بحث قرار پائے گی۔ اگر یہ 3 خصوصیتیں نہیں ہوں گی وصف میں تو اس وصف کے ساتھ ہماری کوئی بھی بحث نہیں ہے، بس اس وصف کے ساتھ بحث ہے ہماری جس میں یہ 3 کوالٹیز، 3 خصوصیتیں ہوں۔ اچھا، کون سی؟ سب سے پہلے آگا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو وصف جو آپ کے ذہن میں ہے، طالب علم ہے، آپ کے ذہن میں جب بھی صفت کا لفظ آتا ہے تو ایک صفت ہمارے نحوی صفت ہے، نعت، منوط، موصوف صفت آپ نے پڑھا ہے، رجل عالم، یہاں عالم صفت ہے کس کے لیے؟ رجل کے لیے۔ کہہ رہے کہ آیا یہاں پر وہی وصف مراد ہے جو نحو میں، علم نحو میں آپ پڑھتے ہیں، یا نہیں وصف کوئی اور مراد ہے؟ بھائی یہاں پر تو وصف، مفہوم وصف کی بحث کر رہے ہیں نا، آیا وہی مفہوم وصف مراد ہے، وہی صفت مراد ہے موصوف صفت والی جو ہم علم نحو میں پڑھتے ہیں، یا صفت کوئی اور مراد ہے؟ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ صفت جو وصف ہے یہاں پر نحویوں والی، دروا کے اس کو شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں شامل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں وصف جو عند الاصولیین ہے وہ مراد ہے۔ تو عند الاصولیین کون سی وصف ہے بھائی؟ نحویوں والی وصف تو ہمیں پتا ہے۔ اصولیوں کے نزدیک کون سی وصف ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اصولیوں کے نزدیک، علم اصول میں اصولیوں کے نزدیک وصف عبارت ہے اس بات سے کہ ہر قید، جو بھی قید ہو، عارض ہو موضوع پر اور اس میں صلاحیت ہو کہ موضوع کو قید لگائے، موضوع کو قید لگائے، موضوع کو قید لگا کے موضوع کو مقید اور تنگ کر دے، اس کا دائرہ تنگ کر دے، اس کا دائرہ چھوٹا کر دے۔ خوب، چاہے اس کو آپ نحو میں نعت کہیں، چاہے اس کو آپ علم نحو میں نعت نہ کہیں، یہ کلیدی پوائنٹ ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ مل فرق بین وصف النحویین وصف عند الاصولیین، یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ وصف جو اصولیوں کی ہے وہ ضروری نہیں کہ نحو میں بھی وہ وصف ہو سکتا ہے وہی وصف نحویوں کے نزدیک حال ہو، نحویوں کے نزدیک تمیز ہو، نحویوں کے نزدیک جار مجرور ہو، کیونکہ نحویوں کے نزدیک وہی جو صفت ہے اسی کو ہم وصف کہتے ہیں، لیکن اصولیوں کے نزدیک ہر قید جو عارض ہو موضوع پر، اس کا دائرہ تنگ کرے، اس کے دائرے کو چھوٹا کرے، اس کو اصولی علم اصول کے جو ماہر ہیں ان کے نزدیک اس کو وصف کہا جاتا ہے۔ اب اس حساب سے جو اصولیوں کی وصف ہے وہ نعت کو بھی شامل ہے، اکرم انسانا عالما، اس کو بھی شامل ہے، کیونکہ یہاں عالمن کہہ کے قید لگائیے انسان کو، احترام کرو اس انسان کا جو عالم ہے۔ اچھا، اطعم مسکینا عادلا، طعام کھلاؤ کس کو؟ اس مسکین کو جو عادل ہے، فاسق نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ نحویوں والی نعت ہے۔ نحویوں کے نزدیک حال ہے، جیسے مثلا جئنی بزید راکبا، یہاں راکبن حال ہے، زید میرے پاس آیا، در حالانکہ وہ گھوڑے پہ سوار تھا، یہ راکبن علم نحو میں حال ہے زید کا، زید ذوالحال ہے،
اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ راکبن، وہ حالت سواری میں ہے، وہ سوار ہو کے آیا ہے. تو یہاں راکبن جو قید لگائی ہے، اس راکبن نے زید کو، یہ کیا ہے؟ علم نحو میں حال ہے، علم اصول میں کیا ہے؟ صفت ہے. جانی زید ماشیا، زید میرے پاس آیا کیا؟ در حالانکہ وہ پیدل آیا. اب ماشین علم نحو میں کیا ہے؟ حال ہے، لیکن علم اصول میں کیا ہے؟ صفت ہے. توجہ کیجیے گا، کلیدی نکات ہیں. تمیز کو بھی شامل ہے علم اصول. علم اصول میں جو علم نحو میں آپ جس کو تمیز کہتے ہیں، علم اصول میں آپ اس کو نعت کہتے ہیں، صفت کہتے ہیں، وصف کہتے ہیں. مثلا جئنی برتل زیتا، اشتعل الرئیس شیبہ، یہاں زیتا تمیز ہے کس کی؟ رتل کی. اشتعل الرئیس شیبہ یہ تمیز ہے رأس کی، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وصف ہے، کیونکہ موضوع کو اس نے مقید کیا ہے، موضوع کو قید لگائی ہے. اچھا 3 نمبر 4 ظرف جو علم نحو میں ہے وہ علم اصول میں وہ بھی صفت ہے، کیونکہ قید لگا رہا ہے. اکرم زیدن یوم الجمعہ، یہاں زید بلاخر زید کو اس نے کیا کیا ہے؟ یوم الجمعہ نے کیا کیا ہے؟ قید لگائی ہے. زید کا احترام کرو، کب؟ جمعے کے دن، ہمیشہ نہیں، جمعے کے دن. قید تو لگائی نہیں زید کو، زید کے احترام کو قید لگائی گئی، اس موضوع کو اس نے کیا لگائی؟ قید لگائی. تو لہذا یہ یہاں پر کیا ہے؟ وصف ہے. لیکن وہاں پر علم نحو میں کیا ہے؟ یوم الجمعہ ظرف ہے، یوم ظرف ہے. رأیت زیدن یوم الجمعہ، میں نے زید کو دیکھا کب؟ جمعے کے دن. تو یوم الجمعہ علم نحو میں کیا ہے؟ ظرف ہے، یہاں پر کیا ہے؟ وصف ہے. اچھا نمبر 5 جار و مجرور. علم نحو میں جار و مجرور ہے، یہاں پر اس کو بھی آپ وصف کہتے ہیں. کیسے؟ اکرم زیدن فی المدرسۃ، زید کا احترام کرو کہاں پر؟ مدرسے میں. فی جار ہے، مدرسہ مجرور ہے، لیکن یہ جار و مجرور خوب علم اصول میں جا کیا بن جاتا ہے؟ ایسے اگر قید لگائے موضوع کو، زید کو کیا ہو جائے گا؟ اکرام زید کو یہاں پر قید لگائی گئی ہے فی المدرسہ سے، تو لہذا کیا ہو گیا؟ یہ وصف ہو گیا. رأیت زیدن فی السوق، میں نے زید کو کہاں دیکھا؟ بازار میں. فی السوق جار مجرور ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وصف ہے علم اصول میں. علم نحو میں کیا ہے؟ جار مجرور ہے. بس ایک کوالٹی جس وصف کے ساتھ ہم بحث کریں گے وہ علم نحو والی وصف نہیں ہے، بلکہ عام ہے. اس سے عام کیسے ہے؟ اس کو بھی شامل ہے، اور ہر اس چیز کو جو قید لگائے موضوع کو، چاہے وہ جار و مجرور ہو، چاہے وہ ظرف ہو، چاہے حال ہو، چاہے تمیز ہو، چاہے نعت ہو، فرق نہیں کرتا. جو بھی چیز موضوع کے دائرے کو تنگ کرے، چھوٹا کرے، قید لگائے، وہ علم اصول میں وصف ہے. فرق نہیں کرتا وہ علم نحو میں کیا بھی ہو، چاہے اس کو حال کہیں، تمیز کہیں. بہرحال پہلی خصوصیت یہ کہ اس وصف کے ساتھ خصوصاً فقط بحث نہیں ہے، بلکہ عام از عام وہ بھی شامل ہے، اور دوسری چیزیں جو حال ہے، تمیز ہے، ظرف ہے، جار مجرور، ان کو بھی شامل ہے. دوسری جو خصوصیت ہے اور ضروری ہے اس بحث میں جاننا آپ کے لیے، کہ اس وصف کے ساتھ ہم بحث کریں گے جو اینڈ ہو موضوع پر، اور وہ موصوف کلام میں ذکر ہو. یعنی وصف موصوف پر کیا ہو؟ تکیہ کرے، اور اس کا کلام میں بھی ذکر ہو. لیکن وہ وصف جس کا موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، موضوع کے ساتھ اور موصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ایک مستقل وصف آئی ہے، اس کا موصوف بیان نہیں کیا گیا، ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے. آیا وہ موضوع بحث ہے یا نہیں؟ کہہ رہے نہیں، وہ موضوع بحث نہیں ہے. وہ لقب کی بحث میں ہم گفتگو انشاءاللہ اس کے بارے میں کریں گے. بس وہ صفت یہاں پر مورد بحث ہے جو موصوف کے ساتھ ذکر ہو. وداؤٹ موصوف کے بغیر اگر کوئی صفت ہوگی وہ مورد بحث اور محل نظام شامل نہیں ہے. 2 نقطے.
इस हिसाब से कुरान मजीद की जो ये आयत है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोर सिफत है, हो चाहे मर्द हो या खातून हो। अब फकत सारिकत यहां पर और सारे को यहां जिक्र हुआ है, तो इस हिसाब से इसके बारे में हम गुफ्तगू मफहूम वस्फ में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मौसूफ जिक्र ही नहीं है, ये फकत अकेली सिफत यहां जिक्र हुई है, लिहाजा महल निजाम में ये शामिल नहीं है। इसका अगर राज क्या है? राज क्या है कि मसलन मौसूफ का जिक्र हो, ऐसा जुमला वस्फी हो जिसमें मौसूफ का जिक्र हो, फकत अकेली सिफत ना आए। इसका राज कह रहे हैं कि वो ये है कि ये जो वस्फ है अगर मुंतफी हो जाए, हमारी बहस क्या थी कि ये सिफत अगर मुंतफी हो जाए फिर भी ये हुक्म शामिल है उस मौसूफ को या नहीं है। बहस हमारी यही थी ना, इब्तिदाई कलाम में मैंने यही बयान किया। अगर किसी को डाउट है तो फिर इब्तिदाई मेरी गुफ्तगू सुने। हमारी महल निज़ा यही था, यही था कि हमारी बहस वहां पर है कि ये वस्फ अगर खत्म हो जाए, जैसे मैंने उस गनम सायमा की मिसाल दी मैंने कि ये जो भेड़ है अगर घर में है, घर में खाती है, तो फिर उस पर ज़कात है या नहीं, इसमें बहस थी हमारी। तो कह रहे हैं कि ये अगर वस्फ मौसूफ के बगैर जिक्र होगी और ये वस्फ खत्म हो जाए हो, तो उस सूरत में हमारा मौजू ही नहीं रहेगा। ये वस्फ खत्म हो या वस्फ खत्म ना हो, हमारा कोई मौजू ही नहीं रहेगा। किसके लिए आप सिफत बयान कर रहे हैं कि इसके खत्म होने से उसके लिए हुक्म है या नहीं? भाई मफहूम वस्फ है ही वहां पर जहां पर ये मौजू के लिए क्या हो, कैद हो। जब मौजू ही नहीं है तो सालबाब इंतफाए मौजू है। किसके लिए आप कह रहे हैं कि ये सिफत अगर खत्म हो जाए तो ये हुक्म होगा, अगर सिफत खत्म ना हो तो ये हुक्म होगा? किसके लिए कह रहे हैं आप? तो बस जरूरी है कि ऐसी सिफत के बारे में बहस हो जिसका मौसूफ जिक्र हो। अगर मौसूफ जिक्र नहीं होगा तो किसके लिए आप हुक्म साबित कर रहे हैं? उसके मुंतफी होने से उसका हुक्म साबित होगा नहीं होगा, ये तब है जब मौसूफ हो ना। जब मौसूफ ही नहीं तो किसके बारे में गुफ्तगू करेंगे? दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि देखें, वस्फ और मौसूफ जो है निसब अरबा, 4 निस्बतें आपने पढ़ी हैं मंतिक में, तसावी, तबायुन, उमूम खुसूस मुतलक, उमूम खुसूस मिन वजह। हो कभी कभी क्या होती है इन वस्फ और मौसूफ में, सिफत और मौसूफ में निस्बत तसावी होती है, बराबर। जैसे मसलन इंसान और मुताज्जिब, इंसान और मुताज्जिब, मंतकी हिसाब से इनमें निस्बत कौन सी है? तसावी की। कभी इसमें सिफत और मौसूफ में जो निस्बत होती है वो उमूम खुसूस मुतलक की होती है, और उमूम खुसूस मुतलक की जो निस्बत होती है उसमें 2 कंडीशंस हैं, 2 सूरतें हैं। या तो मौसूफ आम है और वस्फ क्या है? अखस है, जैसे इंसान और आलिम, या इंसान आम है और आलिम क्या है? खास है। कभी ऐसे है कि मौसूफ और सिफत में से सिफत आम है, मौसूफ खास है, जैसे इंसान और माशी, चलने वाला। अब चलता तो फकत इंसान तो नहीं है, घोड़ा भी चलता है, गधा भी चलता है, दूसरे हैवानात भी चलते हैं। तो यहां सिफत क्या है? माशी, वो आम है किससे? मौसूफ से, जो इंसान है। 2 हो गई। तीसरी, कभी कभी निस्बत वस्फ और मौसूफ में उमूम खुसूस मिन वजह की होती है। उमूम खुसूस मिन वजह में एक ऐसे होता है कि एक माद्दे इज्तिमा होता है वस्फ और सिफत में, और 2 माद्दे इफ्तराक होते हैं। यानी 2 ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वस्फ और मौसूफ क्या होते हैं? आपस में नहीं मिलते, जुदा हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसे गनम और सायमा की मिसाल हमने दी अभी। खूब कि कहेंगे बअजुल गनम सायमतुन, कुछ भेड़ें क्या हैं? वो चरती हैं, खाती हैं, लेकिन बाहर। व बअजुल गनम लैसा बिसायमतिन, कुछ भेड़ें हैं वो सायमा नहीं है, वो क्या है? घर में खाती है मसलन। व बअजु सायमत लैसा बिगनमिन, कुछ ऐसे चरने वाले हैं जो असलन भेड़ी नहीं है। तो एक मादा इज्तिमा, मादा इज्तिमा कहां है? ज़हन में आया? बअजुल गनम सायमतुन, हमारी जो निस्बत संजी कर रहे हैं किसके दरमियान?
غنم اور سائمہ کے درمیان نسبت کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم. کون سی نسبت؟ عموم خصوص من وجہ کی. اجتماع کہاں ہے؟ وہ بھیڑ جو باہر چرتی ہے، بھیڑ بھی ہے باہر بھی چرتی ہے. بعض الغنم سائمۃ، بعض الغنم لیس بسائمۃ، کچھ ایسی بھیڑیں جو اصلاً چرتی نہیں ہیں. بعض السائمۃ لیس بغنم، دو مادہ افتراق، ایک مادہ اجتماع. اچھا، عموم خصوص من وجہ میں اب ہم یہ چار نسبتیں تو ہو گئی، تین کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. جہاں تباین ہے وہاں تو اصل گفتگو ہی نہیں ہے، جہاں تباین ہے وہاں گفتگو کیا کریں گے. یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ بلاخر ہم گفتگو کہاں کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بحث جو نسب اربع میں ہے وہ دو قسموں کے بارے میں ہوگی. تساوی کے بارے میں بھی نہیں ہوگی اور تباین کے بارے میں بھی نہیں ہوگی. تو کہاں ہوگی؟ کہہ رہے دو صورتوں میں ہوگی. یا تو وہاں پر ہوگی جہاں پر وصف اخص سے مطلق ہو موصوف سے، وصف اخص ہو کس سے؟ موصوف سے. جیسے مثال ہم نے کون سی دی؟ اکرم انسانن عالمن. خوب، انسان اور عالم میں کیا ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، درست. لیکن یہاں عالم اخص ہے، کس کی بنسبت؟ انسان کی بنسبت. انسان عام ہے. ایک وہاں پر بحث ہوگی. دوسرا وصف اخص من وجہ ہو موصوف سے. بس دو نسبتوں میں، نسب اربع میں سے پھر نسبتین، دو نسبتوں میں محل بحث ہے، باقی نسبتوں میں کوئی بحث نہیں ہے. باقی جو دو قسمیں ہیں کہ وصف موصوف ہو، وصف مساوی ہو موصوف کے ساتھ، یا عام ہو موصوف سے، تباین وبان کی بحث اس نے کی نہیں ہے. وصف اگر مساوی ہے وہاں بھی بحث نہیں ہے موصوف کے ساتھ. وصف یا کیا کہتے ہیں، یا موصوف یا موصوف سے عام ہو وہاں پر بھی بحث نہیں ہے. بس کہاں پر بحث ہے؟ جہاں پر وصف اخص سے مطلق ہو، کس سے؟ موصوف سے، جیسے انسان اور عالم. اور وصف اخص من وجہ ہو، جیسے غنم اور سائمہ. ٹھیک، یہ ٹوٹل بحث ہے. اور یہاں پر جو عموم خصوص من وجہ کی بحث کی، یہاں پر خود آغا نے صورتیں بنائی ہیں کہ کون سی صورت میں جو ہے بحث ہوگی اور کون سی صورت میں بحث نہیں ہوگی. یہ بھی انشاءاللہ عبارت کی تدبیر میں پڑھتے ہیں، ورنہ یہ بحث زیادہ ہو رہی ہے. کیونکہ آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس میں وصف اور موصوف میں جو عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، فقط اس مورد میں بحث کریں گے. وہ مورد محل نزاع ہے جہاں موصوف اور صفت میں کیا ہو؟ مورد افتراق ہو. اجتماع والی مورد میں ہم بحث نہیں کریں گے. اور افتراق بھی موصوف کی طرف سے ہو، کیونکہ ایک افتراق موصوف کی طرف سے ہوتا ہے، ایک افتراق وصف کی طرف سے ہوتا ہے. جہاں افتراق موصوف کی طرف سے ہو وہاں بحث محل بحث ہے، لیکن جہاں پر وصف کی طرف سے ہے وہاں گفتگو نہیں ہوگی. کیونکہ اگر کوئی ابل ہے، شتر ہے، اونٹ ہے اور وہ چر رہا ہے، آیا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے؟ بھینس کے بارے میں، وہ بھی تو چرنے والی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں؟ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. یعنی افتراق کہاں سے ہو؟ موصوف کی طرف سے ہو، صفت کی طرف سے نہ ہو. بہرحال بحث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آسان ہے. الثانی مفہوم الوصف، موضوع البحث المقصود بالوصف ہونا ما یعم النعت وغیرہ. یہاں پر وصف سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو شامل ہے نعت کو بھی، نعت نحوی اور غیر نحوی کو. فیشمل الحال، غیر نعت کو بھی، فیشمل الحال والتمییز ونحوہما. تو یہاں شامل ہو جائے کس کو؟ حال کو بھی، تمیز کو بھی، ظرف کو بھی، جار مجرور کو بھی. ان سب کو شامل ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں ان اصولیوں کی نعت اور وصفی الگ قسم کی ہے. اچھا، کوئی قاعدہ ہے؟ کہہ رہے قاعدہ دے رہے ہیں آپ کو. مما یصلح ان یکون قیدا لموضوع التکلیف، اے وصف یعنی ہر وہ چیز جس میں صلاحیت ہو کہ وہ موضوع تکلیف کو قید لگا سکے، مقید کر سکے. کما انه یختص بما اذا کان معتمدا علی موصوف، جیسے
اس کا اعتماد ہو کس پر؟ موصوف پر. فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، لہذا وہ وصف نکل جائے گی جو خود موضوع حکم ہو. کسی کو کہنے نہیں لگا رہی، خود موضوع حکم ہو. جو وصف موضوع حکم ہے وہ محل بحث میں نہیں ہے. مثال جیسے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، یہاں پر والسارق والسارقۃ فقط صفت موضوع حکم ہے، خود صفت وصف موضوع حکم ہے، لہذا خارج عن محل البحث. فإن مثل هذا يدخل في باب مفہوم اللقب. اس جیسی بحثیں کہاں شامل ہوں گی؟ مفہوم لقب میں. یہاں اس کا کوئی بھی نہیں ہے حساب کتاب. آگا اس کا راز کیا ہے؟ والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاع الحكم عند انتفاع الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه. کہہ رہے ہیں اس میں راز یہ ہے، یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود صفت کے بارے میں، جو خود صفت موضوع بحث ہو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ انتفاع حکم عند انتفاع الوصف، یہ تب ہے کہ وصف ختم، حکم منتفی ہو جائے گا جب وصف منتفی ہو جائے. یہ بحث کب کریں گے؟ کہہ رہے ہیں لا بد فیہا من فرض موضوع، یہ تب ہے جب موضوع کوئی اس کے لیے کوئی وصف ہو نا، اس کے لیے کوئی موصوف ہو نا. جب موصوف نہیں، صفت کس کے لیے آپ بیان کریں گے کہ یہ صفت ہو، یہ آدمی ایسا ہو تو پھر اس کا احترام کرو، اگر ایسا نہ ہو تو اس کا احترام نہ کرو. یہ تب ہوگا جب آدمی ہو نا، جب انسان ہو نا. جب یہ وصف خود اکیلی آ رہی ہے، کوئی آدمی کوئی موضوع کا نہیں ہے، تو کس کے لیے آپ یہ انتفاع حکم یا حکم ثابت کریں گے؟ کہہ رہے ہیں یہ تب ہے من فرض موضوع ثابت الحکم، یہ تب ہے جب موضوع فرض کریں اور اس کے لیے بالآخر اس حکم کو ثابت کریں یقید بالوصف. ويتجرد حتى يمكن فرض نفی الحکم عنہ، ممکن ہو کہ آپ اس سے حکم کی نفی ثابت کریں. یہ تب ہوگا جب موضوع ہو، جب بلکہ موصوف ہو. جب موصوف ہی نہیں تو اس کو یتجرد، ولم یتجرد کیسے ثابت؟ یہ حکم سے خالی ہے، حکم سے خالی نہیں ہے. ويعتبر ايضا في المبحوث عنه هنا ان يكون اخص من الموصوف. خوب، یہ میں نے کتنی 3-4 شرائط جو بیان کی کہ محل بحث میں ہماری کہاں بحث ہوگی، ان چیزوں کو آپ میں نے خارج بیان کیا اس کو سنیں، انشاءاللہ یہ بحث آپ کے لیے آسان ہے. کہ دوسری شرط یہ ہے کہ بلکہ تیسری، کہ مبحوثاً وہاں ہے جہاں یہ صفت اخص ہو موصوف سے مطلقاً، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو لیکن صفت اخص ہو، صفت عام نہ ہو. معاشین والی بحث میں ہم بحث نہیں کریں گے، وہ مبحوثاً نہیں ہے. عالمن کی جیسی مثلا مثال ہے وہاں پر بحث کریں گے، کیونکہ عالم اخص ہے کس سے؟ انسان سے. او من وجہ لأنه لو كان مساویا او اعم مطلقا لا یوجب تضییقا و تقییدا فی الموصوف. آغا اگر وصف عام ہے خوب تو اس کے بارے میں بحث کیوں نہیں کریں گے؟ وہ مبعوث ان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ سبب نہیں بنے گی کہ موصوف کو کیا کرے؟ تضییق کرے، کیونکہ وہ خود اس سے عام ہے. تضییق اور دائرہ تب تنگ ہوگا جب وہ خود اس دائرے میں چھوٹی ہو نا. اس کا دائرہ خود اگر اس انسان سے یا مثلا موصوف سے بڑا ہے تو وہ کیا تنگ کرے گی، کیا چھوٹا کرے گی دائرہ. خوب، لأنه لو كان مساویا، اگر برابر ہے تو پھر دائرہ تنگ نہیں کرے گی، ایک جیسے ہو گئے. او عام مطلقاً، یا اگر عام ہے وصف کس سے؟ موصوف سے. لا یوجب تضییقا، تو وہ تضییق نہیں کرے گی، دائرہ تنگ نہیں کرے گی، اس موصوف کو تنگ نہیں کرے گی، اس کا دائرہ کوتا نہیں کرے گی. حتی یصح فرض انتفاع الحکم عن الموصوف عند انتفاع الوصف، وہاں پر یہ موضوع نہیں ہوگا کہ وصف اگر منتفی ہو جائے تو وہ حکم ختم ہو جائے، کیونکہ وہاں پر یہ اس کا دائرہ تنگ نہیں کر رہی. وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ فَإِنَّمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ اِفْتِرَاقِ الْمَوْصُوفِ عَنِ الْوَصْفِ. ہاں، عموم خصوص من وجہ میں نے کہا کیا کہا؟ ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے، دو مادہ افتراق ہوتا ہے. ایک مادہ افتراق موصوف کی طرف سے، ایک مادہ افتراق صفت کی طرف سے، وصف کی طرف سے.
تو ان تین صورتوں میں کون سا مورد داخل ہے؟ کہہ رہے ہیں اما دخول الاخص من وجہ، جب موصوف اور صفت میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہو تو محل بحث میں کون سی مراد ہے؟ بالقیاس الی مورد افتراق الموصوف، جب موصوف جدا ہو عن الوصف، وہ مورد شامل ہے محل بحث میں، ورنہ وصف اگر موصوف سے جدا ہو رہی ہے پھر بھی شامل نہیں ہے، اجتماع میں بھی شامل نہیں ہے۔ اچھا، ففی مثال فی الغنم الصائمۃ زکات، یہ جو مثال ہے کہ غنم صائم زکات، یکون مفہوم، اس کا جو مفہوم ہے لو کان لو مفہوم عدم وجوب الزکات فی الغنم غیر الصائمہ، اس کا اگر مفہوم ہم بنائیں، اس قائل ہوں کہ اس کا مفہوم ہے، تو اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم یہ بنے گا کہ زکات واجب نہیں ہے اس غنم کے لیے جو صائمہ نہیں ہے، جو گھر میں مثلا چر رہی ہے، گھر میں اس کو غذا دی جا رہی ہے تو اس پر زکات واجب نہیں ہے، وہی المعلوف ہے، وہ جو چل رہی ہے مثلا اس میں۔ وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ افتراق الوصف الموصوف، ہاں اگر نسبت اس کی افتراق، اس کا عموم خصوص من وجہ کی نسبت میں وصف جدا ہو رہی ہے موصوف سے، فلا دلالت له علی المفہوم قطعا، اس کی تو مفہوم پر دلالت ہی نہیں ہے۔ خوب، فلا يدل المثال على عدم الزکات فی غیر الغنم الصائمہ، کہ یہاں پر مثال میں دلالت نہیں کی جائے گی، بلکہ بحث نہیں ہوگی اس غنم کے بارے میں جو اس صائمہ کے بارے میں، اس چرنے والے کے بارے میں جو غنم نہیں ہے۔ ہماری محل بحث وہ غنم ہے جو کیا ہے؟ صائمہ ہے، دیگه غیر صائمہ ہے، وہ بحث ہے۔ کل ابل مثلا لان الموضوع هو الموصوف الذي هو الغنم، کیونکہ موضوع ہمارا کیا تھا؟ وہ بھیڑ ہے۔ اب موضوع آپ کا اگر تبدیل ہو جائے، افتراق وصف کی طرف سے ہو جائے تو وہ محل بحث سے خارج۔ اب اس کے بارے میں گفتگو ہم نہیں کریں گے یہاں پر کہ ابل یعنی شتر یعنی اونٹ، آیا اس پر زکات واجب ہے اگر وہ بیابان میں چرے جا کے، اگر گھر میں چرے زکات ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ موضوع بس ہمارا کیا ہے؟ غنم، بھیڑ ہے۔ یجب ان یکون محفوظا فی المفہوم لان الموضوع، کیونکہ موضوع کے لیے ضروری ہے بتحقیق یجب ان یکون محفوظا فی المفہوم، وہ محفوظ ہو، وہ تو محفوظ ہو۔ آپ موضوع کوئی ختم کر دیں، اس کی جگہ ابل، بھینس، کوئی اور بکری لے کے آئیں، آیا وہ اگر ہو تو پھر محل بحث ہوگا؟ کہنا نہیں ہوگا، اس کو باقی رکھیں۔ ولا یکون متعرضا لموضوع آخر لا نفیا ولا اثباتا، ہم دوسرے موضوع کو ہم لائیں گے نہیں، نہ اس کی نفی کے لیے نہ اس کے اثبات کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرا موضوع اگر آئے گا تو بلاخر موضوع چینج ہو جائے گا۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ یہ ہے کہ افتراق کس کی طرف سے ہو؟ موصوف کی طرف سے ہو، نہ وصف کی طرف سے ہو۔ اچھا، پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں فما ان بعض الشافیۃ من القول بدلالۃ القضیۃ المذکورہ علی عدم الزکاۃ فی الابل المعلوفہ لا وجہ لہ قطعا، شافی مذہب کے جو کچھ بعض افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قضیہ مذکورہ یعنی فی الغنم الصائمۃ زکات، اس کی دلالت اس بات پر بھی ہے کہ وہ اونٹ جو گھر میں ہے اس کی زکات نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے۔ حالانکہ اگر افتراق وصف کی طرف سے ہو، ہاں، تو اس صورت میں، کیونکہ یہاں افتراق وصف جدا ہو کے کسی اور کے لیے ہو رہی ہے، ابل کے لیے ہو رہی ہے، شاید سے جدا ہو کے، غنم سے جدا ہو کے ابل کو، کہہ رہے ہیں وہ موضوع ہی نہیں ہے ہمارا، شافیہ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، شافی مذہب والوں نے، تو لہذا وہاں پر زکات کے بارے میں بحث ہی نہیں ہوگی کہ اس کے لیے زکات ہے یا زکات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا موضوع ہی چینج ہو گیا، جب موضوع چینج ہو گیا تو اس کا تضییق، اس کا حکم اصلا ثابت ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے۔ ہمارا موضوع وہاں پر ہے جہاں پر افتراق موصوف کی طرف سے ہو، نہ صفت کی طرف سے، یا افتراق صفت کے حساب سے ہے۔ لہذا انشاءاللہ یہ جو شرائط ہم نے بیان کی کہ وہاں بحث ہماری کہاں ہوگی؟ ان شرائط کے حساب سے۔ اگر یہ شرائط نہیں ہوگی تو اصل وصف کی بحث ہی نہیں ہوگی، گفتگو ہی نہیں ہوگی۔ کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ آیا وصف کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اقوال بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔